ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور بستی میں جو آپ کی امانتیں ہم نے پہنچائی ہے وہاں سے یہ ویڈیوز آئی ہیں جہاں پر راشن وغیرہ کی تقسیم کاری سیدھی بات کی ٹیم کی جانب سے کی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کے تعاون سے امسال بھی ہم لوگ کامیابی کے ساتھ مختلف بستیوں میں پہنچنے کی کوششیں ہوئی اور لوگوں تک پہنچے، ضرورت مندوں تک پہنچے، یتیموں بے سہاراؤں کی دعائیں ملیں۔ 2-3 اور بستیوں میں کام جاری ہے، جیسے ہی وہاں مکمل ہو جائے گا پھر اس کام کو روک دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے شکرانے کے طور پر ضرور لاؤں گا، جس میں تمام بستیوں کی ویڈیوز وغیرہ اور اس پر تبصرے عید سے پہلے یا عید کے بعد آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی خصوصی طور پر شکرانے پیش کرنے کی ویڈیو میں ضرور بناؤں گا، کیونکہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص اللہ کا ہرگز شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو انسان کا یا اپنے محسنوں کا احسان نہیں کرتا، احسان نہیں مانتا۔ تو یہ تصویریں ہیں جہاں پر آپ کے لیے اس بستی میں بھی دعائیں ہوئی تھی اور میں نے آج کے اس سے پہلے والی پرائم ٹائم میں آپ کے سامنے رکھا بھی ہے۔ بہرکیف 2-3 بستیوں میں اس وقت کام چل رہا ہے، آپ اگر اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ضرور اس میں حصہ لے سکتے ہیں، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمیشہ سے جب کبھی بھی اسکول کے ٹیمپو یا رکشے میں حادثہ ہوتا ہے تو اکثر طلباء کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ حادثات ایسے ہی نہیں ہوتے، اس میں غیر قانونی طور پر یا اصول کے مطابق ڈرائیور کی جانب سے صحیح طور پر پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتر پردیش کے جھانسی میں ایک آٹو کو روکا گیا، جیسے ڈیلی چیک اپ ہوتا ہے، ڈیلی روٹین جو ہوتی ہے، تو پولیس نے 14 اسکولی بچوں کو ایک رکشے سے اتار لیا۔ اب ایک رکشے میں 14 بچے کس طرح بیٹھ سکتے ہیں، کس قدر تکلیف سے بیٹھ رہے ہوں گے، اور کیا ان کا وزن وہ رکشہ برداشت کر رہا تھا؟ اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے ان کے والدین کو کون دلاسا دے گا، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے بار بار اسکول کے ٹیمپوؤں پر ٹریفک پولیس کی جانب سے لگائے جانے والی مختلف قسم کی پابندیوں کے باوجود اور الگ الگ اصول ان کے لیے قرار دیے جانے کے باوجود وہ عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے بچوں کی سیفٹی، طلباء کی سیفٹی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد اس رکشے پر جرمانہ بھی پڑے گا، اور جس اسکول میں یہ بچے لے جا رہے تھے اس اسکول کے منتظمین سے بھی، انتظامیہ سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تاریخ کے سب سے مظلوم ایسے بادشاہ ہیں جن کے اچھے کرتوتوں کو چھپا کر کے کچھ اس وقت کے سیاسی فیصلوں کو لے کر کے آج تک بدنام کیا جا رہا ہے، اور قبر میں بھی ان کی روح تسکین نہیں پا رہی ہے۔ لیکن چلیے اچھی بات ہے کہ جیسے دشمن جس موضوع کو زیادہ منظر عام پر لانے کی کوششیں کرتی ہیں، اسی طرح ان کی اچھائیاں بھی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی تاریخ بیان کرنے والوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کسی چینل والے نے یا کسی ولاگر نے شاید وہ وہاں تک پہنچ کر کے اس سلسلے میں تفصیلات اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پتہ ہے آپ کو کتنے میں بنی ہے؟ 14 روپے 12 آنے میں، اور اس کے اوپر کوئی پکی نہیں، وہ صرف مٹی سے ہے، اینٹ گارا وغیرہ نہیں بنایا گیا۔ آس پاس جو 4 دیواری لگائی گئی ہوگی یہ بعد کے لوگوں نے کی ہوگی، لیکن ان کی قبر ان کے وصیت کے مطابق 14 روپے 12 آنے میں بنائی گئی، اور یہ ان کے قرآن لکھنے والے
جو وہ قرآن لکھتے تھے، دو تھے، وہ حکومت کا پیسہ تو کھاتے نہیں تھے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ یا تو ٹوپیاں سی کر کے کماتے تھے یا پھر جو ہے قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور اس سے جو ان کو ہدیہ ملتا تھا اسی ہدیے کو اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے روزمرہ کی ضروریات پورا کرتے تھے. تبھی جا کر کے وہ اتنے بڑے بادشاہ بنے. ان کا انصاف کا بھی ڈنکا تھا اور ان کی بادشاہت کا بھی ڈنکا تھا، اور ان کے نام سے بھی لوگ کانپتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے حکمرانی کے دوران بھی کبھی جو ہے وہ حکومت کے 1 روپے کو بھی نہیں، 1 آنے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا پوری زندگی میں. تو اس سلسلے میں دیکھیں، اگر دوسرے اتنے بڑے بادشاہ کا ہوتا تو کس قدر پکی اینٹ گارے سے بنا کر کے پورا کا پورا مقبرہ بنا دیا جاتا اس کو. لیکن یہ تو زمین سے سپاٹ بنائی گئی ہوئی ہے، اور یہ خود انہی کی وصیت کی وجہ سے اس طرح کیا گیا ہے کہ میری قبر کو قرآن سے، جو قرآن لکھ کر کے جو مجھے ہدیے میں پیسے ملے، شاید 350 روپیہ شاید ان کی اس وقت کے ان کے خزانے میں ان کے ذاتی پیسے بچے ہوئے تھے. اس تفصیل کو یہ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بلاگر نے ان سے پوچھا تھا، تو میں انہی کے شکریہ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی اپنی محنت ہے، لیکن میں سوچا کہ اپنے ناظرین تک بھی اس بات کو پہنچانا چاہیے. دیکھ لیجیے. یہ جو مزار ہے شہنشاہ اورنگزیب بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ ان کی خواہش تھی کہ میری مزار مٹی کی بنانا، کچی مٹی کی مزار بنانے کے اوپر جو جھاڑ ہے سبزے کا لگانا، یعنی اس کا جو بیج وغیرہ ہوتا ہے اس کو شربت میں فالودے میں ڈال کے پیتے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری خواہش تھی کہ میری قبر 14 روپیہ 12 میں بنانا، کیونکہ اس زمانے میں یہ پورے ہندوستان کے شہنشاہ رہنے کے بعد یہ اپنا سے ٹوپیاں سیتے تھے، قرآن شریف کی نقل کرتے تھے. تو قرآن شریف کی لکھائی کا ان کے پاس 350 روپیہ بیلنس تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ 350 روپیہ بھی میری قبر میں نہیں لگانا. آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں. 2 دن سے ایک خبر سامنے آ رہی تھی اور لگاتار سنیتا ولیمز جو بھارت نژاد ہے لیکن رہتی امریکہ میں ہے، ابھی ایک مدت بعد وہ خلا سے واپس آئیں. ان کے خلا سے واپس آنے سے پہلے ہی پی ایم مودی نے ایک لیٹر لکھا ان کے نام پر اور اپنی ملاقات ان سے کرنے کا شوق اور اشتیاق ظاہر کیا تھا. پھر اس کے بعد غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق یہ خبر سامنے آئی کہ سنیتا ولیمز پی ایم مودی سے ملنے سے کسی بھی طرح سے انکار کر دیا کہہ سکتے ہیں، یا خوشی کا اظہار نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے، لیکن ہند نژاد ہونے کی وجہ سے سنیتا ولیمز کو ان کی واپسی پر پی ایم مودی نے خوشی کا اظہار کیا تھا. لیکن سنیتا ولیمز نے کیوں انکار کیا یا کیوں اس بات پر کسی طرح کا تبصرہ نہیں کیا؟ جب یہ سوالات اٹھنے لگے تو کچھ حقائق سامنے آنے لگی، اور یہ تصویریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، یہ کہتے ہوئے کہ سپٹمبر اکتوبر 2007 میں جب جو ہے پرتیبھا پاٹل جو اس وقت کی پریزیڈنٹ تھی اور ڈاکٹر منموہن سنگھ جو پی ایم تھے اور یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی تھی، 2007 میں جب وہ انڈیا آئی تھی تو ان لوگوں سے ملاقات کی تھی اور ان سے اپنے بہت ساری چیزیں شیئر کی تھی. اور 2008 میں ان کو پدم بھوشن سے بھی نوازا گیا تھا سنیتا ولیمز کو، اور یہ انڈیا کا 3rd ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے، اور انہوں نے اس وقت ممبئی یوتھ کانگریس کی جانب سے راجیو گاندھی ایوارڈ سے بھی نوازی گئی تھی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود سنیتا ولیمز نے پی ایم مودی سے کیوں دوری بنائی؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ گجرات میں ایک قتل ہوا تھا ہرین پانڈیا کا. ہرین پانڈیا کی ایک سیاسی قتل کیا گیا تھا، اور اس کا الزام ہمیشہ سے پی ایم مودی یا اس کے قریبوں یا انہی سے آس پاس کے لوگوں میں یہ جو ہے گورنمنٹ اس وقت کی اس کو سپورٹ کی تھی قاتلوں کو، اور اس گورنمنٹ کے سی ایم جو ہے پی ایم مودی تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہرین پانڈیا سے رشتہ داری اور اس وقت کے
CM मोदी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कातिलों को सपोर्ट करने की वजह से, इस नाराज़गी की वजह से वो शायद उनसे मिलने से कतरा रही हैं और उनसे दूरियां बना रही हैं, बल्कि वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिशें हुई हैं कि सुनीता विलियम्स की जानिब से इनकार का मतलब ये नहीं कि वो मगरूर हो चुकी हैं या बड़े ओहदे पर हैं। दरअसल अंदरूनी कहानी कुछ और है। ये कहते हुए कुछ कांग्रेस ने भी और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर तबसरा करने की कोशिश हुई है। तिहाड़ सेंट्रल जेल के सलाखों की उस पार से नाज़रीन ग्रामी तहरीरी तौर पर किए गए एक इंटरव्यू में शर्जील इमाम का एक इंटरव्यू सामने आया है। वो कहते हैं कि मेरी वालिदा को उम्मीद है कि मैं जल्द बाहर आऊँगा, ताहम उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और अपनी माँ की तकलीफ़ पर अफसोस का इजहार करता हूँ। नाज़रीन ग्रामी, शर्जील इमाम जेल के सलाखों के पीछे 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के PhD स्कॉलर थे। दरियासना दहली फसादात बड़ी साजिश केस में उनकी जमानत की दरख्वास्त 2022 से दहली हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। ये मुकदमा 2020 के FIR 59 के तहत दर्ज किया गया। इमाम और दीगर 18 अफराद को सख्त गैरकानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAPA के तहत दर्ज किया गया है। उनकी कैद के आगाज़ से कौमी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के हिस्सों में इमाम के बारे में बहुत ज़्यादा बहस की गई, लेकिन अदालतें, जैसा कि मैंने कहा आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में कि एक जज के घर से 15 करोड़ रुपए निकले। जब हमारे जजों का इंसाफ ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि कहाँ से जो है मजलूम को इंसाफ मिलेगा। जैसे कि तबसरे इन तमाम चीज़ों के बाद सामने आ रहे हैं। वकला मुल्जिमान को पीटना शुरू कर देते हैं और जजों की हालत ये है। नाज़रीन ग्रामी, मेरठ की कातिल आशिक और माशूका के सिलसिले में आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी, जिस पर खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त मीडिया में किए जा रहे हैं। इस वक्त एक और वीडियो आई है बड़ी ही दहला देने वाली कि जो कातिल था साहिल शुक्ला, वो तांत्रिक भी था। उस लड़की को अपने काबू में करने के लिए शायद उसने उस पर जादू टोना किया हुआ था और उसके कत्ल से पहले उसके कमरे या उसके इलाके से जो चीज़ें मिली हैं और उसकी दीवारों पर लिखी जाने वाली ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें देखें कि किस तरह से जो है तांत्रिक इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह के जो है वो इमेजेस बनाते हैं अलग अलग तरह से किसी को काबू करने के लिए काले जादू के रास्ते से, उस तरह की चीज़ें उसकी दीवारों पर लिखी हुई अलग अलग अंदाज में, भयानक अंदाज में, खौफनाक अंदाज में मिली हैं। मतलब ये है कि सुरभ राजपूत को कत्ल करने के लिए उस जालिम उसकी बीवी और उसका आशिक साहिल शुक्ला जो तांत्रिक भी था, वो भयानक अंदाज में जो है इस कत्ल को अंजाम दिया होगा। तांत्रिक सिंबल्स और सैतानिक ड्राइंग्स वगैरह मिले हुए हैं, जिसे महसूस होता है कि ब्लैक मैजिक के ज़रिए से ये कत्ल को जो है बहुत भयानक अंदाज में किया गया होगा। और पुलिस इस सिलसिले में मुख्तलिफ वीडियोस जारी की हुई है। नाज़रीन ग्रामी, दिल्ली के इफ्तार पार्टी में सुधा मूर्ति इफ्तार में शरीक होकर के इफ्तारी करते हुए उस दावत में और मीडिया को बयान देते हुए नजर आ रही है। जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। I wish everyone very peaceful, happy Ramzan. Let all of us let us enjoy every festival. Thank you. How are you feeling being invited here? I feel nice. Anyone invites you with affection, I will go. You invite tomorrow, I will come. Thank you, ma'am. धन्यवाद. जय हिंद. नाज़रीन ग्रामी, वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ अब पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी कमर कस ली है और पूरे भारत में अब वक्तन फवक्तन इसके खिलाफ एहतिजाजात दर्ज होते रहेंगे। जंतर मंतर के बाद अब बिहार के पटना की बारी है और यहाँ पर एक मखसूस तारीख में इस वक्त एहतिजाज करने का ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किया गया है। आप इसको यहाँ पर तफसीलन सुन सकते हैं, बिलखुसूस बिहार के लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ مرکزی حکومت اس وقت اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپنے کی سازش کر رہی ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر 26 مارچ 2025 بروز بدھ صبح 10 بجے دوپہر 2 بجے تک پٹنہ کے دھرنا استھل تھانہ روڈ گردنی باغ کے مقام پر دھرنا دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس دھرنے میں بورڈ کی مرکزی قیادت، ممتاز دینی و علمی اور ملی جماعتوں کے مرکزی قائدین اور بہار کی تمام تنظیموں، جماعتوں، اداروں اور خانقاہوں کے ریاستی رہنما، نیز حزب اختلاف کے ممبران اس میں شریک ہوں گے اور شامل رہیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بہار کے تمام غیور مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ وقف املاک، مساجد، عیدگاہیں، مدارس، خانقاہیں اور قبرستان کو بچانے کے لیے کثیر تعداد میں اس دھرنے میں شریک ہوں اور اس کو تاریخ ساز اور کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، غزہ میں سرکاری میڈیا آفس نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران غزہ پر اسرائیلی ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اور جہنمی کتوں کی جانب سے ہونے والی جارحیت کے نتیجے میں شہادتوں کی تعداد 591 کو پہنچ چکی ہے۔ غزہ کی پٹی میں فوج نے منگل کی صبح سے درجنوں بار اجتماعی قتل عام کیا، جس میں براہ راست اور بغیر کسی وارننگ کے شہریوں کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس جارحیت کے نتیجے میں 591 فلسطینی شہید، 1042 زخمی ہو چکے ہیں صرف 72 گھنٹوں میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں 200 بچے معصوم ناظرین گرامی شہید کر دیے گئے، جن کی تصویریں آپ یہاں پر ہمارے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان تصویروں کو پوری فیملی ختم ہو گئی ہے، پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ان معصوم چہروں کو آپ دیکھ لیں، اور پھر اس سے اندازہ، یہ جو تصویر اس وقت آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بچی محفوظ رہ گئی ہے، اس کے والدین جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ایک اور تصویر اس وقت آئے گی، اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے جو ایک معصوم بچہ اور بچے کی تصویر دیکھیں، یہ پورا خاندان شہید ہو چکا ہے ناظرین گرامی۔ ایسی کتنی کہانیاں ہیں جو لگاتار اس وقت غزہ کے ملبوں سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ نہ الفاظ ہیں اور نہ الفاظ بیان کرنے کے لیے زبان میں طاقت ہے۔ صورتحال ہر دن غزہ کے پٹی کے مسلمانوں کے لیے بھیانک سے بھیانک ہوتی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کی انسانیت اس وقت خاموش ہے۔ یمن سے راکٹ داغے جانے کے بعد جمعرات کی شام بیت المقدس اور تل ابیب کے بڑے علاقوں میں فضائی حملے کی سائرن بجنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہو رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو بھاگتے ہوئے۔ اسرائیلی چینل 12 نے رپورٹ کیا ہے کہ یمن سے اسرائیل کی طرف ایک میزائل داغا گیا، فضائی حملے کی سائرن منٹوں تک بجتے رہے۔ یمن سے میزائل داغے جانے کے بعد تل ابیب کے بین گورین ہوائی اڈے پر پروازیں بھی معطل کر دی گئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، لگاتار یمن کی جانب سے غزہ پٹی کے مسلمانوں کے بدلے میں جو ہے ان پر حملہ کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ ادھر فلسطینی کلب برائے امور اسیران نے کہا ہے کہ ہتھکڑیوں، بیڑیوں کا مسئلہ اسرائیلی جیلوں کے نظام کی طرف سے قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد کے لیے استعمال کیے جانے والے سب سے نمایاں طریقوں میں سے ایک ہے۔ فلسطینی اسیران کلب کی طرف سے جاری ایک بیان کی نقل مرکز اطلاعات فلسطین کو موصول ہوئی، جس میں کہا گیا کہ گانوت جیل، جسے ماضی میں نفحہ اور رامون جیلوں کے نام سے جانا جاتا تھا، کہ انتظامیہ نے حال ہی میں یماز یونٹوں کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر جیل میں پرتشدد کارروائیاں کی، قیدیوں پر حملہ کیا، انہیں سختی سے باندھا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اس شدت کے ساتھ لگائیں کہ ہاتھ اور پاؤں سے خون بہنے لگے۔ بیان میں کہا گیا کہ قابض فوج نے سیکشن کے اندر صوتی بم برسائے۔ یہ پرتشدد جارحیت قیدیوں کو نشانہ بنانے کے سینکڑوں پرتشدد حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ کلب برائے اسیران نے کہا ہے کہ قیدیوں پر کنٹرول سخت کرنے
उन पर तशद्दुद करने के लिए मुख्तलिफ जेलों में जबर की कार्रवाइयाँ तेज़ रफ्तारी से की जा रही हैं। साउंड बमों, रबड़ की गोलियों, पुलिस कुत्तों के इस्तेमाल में लगातार इजाफा कर रही है। जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदगी की इंतहा कर रही है ये जहन्नमी कुत्ते। बेकैफ नाज़िग्रामी, ये सूरत हाल है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की और आलम इस्लाम की। मुझे इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।